سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوان ہاشمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ پاکستان اور آذربائیجان نے قریبی برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے امریکہ کے ساتھ جاری تجارتی مذاکرات کو مثبت قرار دیا ہے۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے برطانیہ میں رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں عالمی اعزازات جیت لیے ہیں۔ آج غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اردو کے معروف شاعر ساغر صدیقی کی 51ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ یہ دن اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ کشمیری عوام حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور پوری ریاست جموں و کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے تصور کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ آزاد جموں و کشمیر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور دنیا کے دیگر حصوں میں اس دن کے موقع پر جامع پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ پاکستان اور آذربائیجان نے قریبی برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیروموو نے آج ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تصویراتی شراکت داری مضبوط بنانے کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کثیر جہتی فورمز خصوصاً اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم میں دونوں ملکوں کے درمیان جاری تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آج اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کا ایک اجلاس ہوا، جس میں اہم بین الاقوامی اداروں کے لیے سینئر پیشہ ور افراد کے انتخاب اور تقرر کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے دوران عالمی پلیٹ فارمز میں میرٹ کی بنیاد پر شفاف انداز میں تقرریوں اور پاکستان کی مؤثر نمائندگی کو یقینی بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں حکومتی سطح پر تجارتی رقم کی لین دین کے بارے میں کابینہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے دوران کمیٹی نے اسلام آباد کے ہوائی اڈے کی انتظامیہ اور امور کو ٹھیکے پر دینے کے لیے بین الحکومتی لائحہ عمل پر غور کیا اور ریلوے منصوبے کا جائزہ لیا، جس کا مقصد کراچی پورٹ ٹرسٹ پر تجارتی سامان کی نقل و حمل میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طاہر نے کہا ہے کہ ملکی سالمیت، قومی اداروں کے وقار اور سماجی ہم آہنگی کے خلاف کسی بھی منفی پروپیگنڈے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کے دوران کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، امن و امان کی مجموعی صورتحال اور ذرائع ابلاغ کے مثبت کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزراء نے ریاستی بیانیے کو مضبوط بنانے، عوام میں اعتماد کی فضا قائم رکھنے اور سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات کے تدارک کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکہ کے ساتھ جاری تجارتی بات چیت اور مذاکرات کو مثبت قرار دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار امریکہ کے وزیر تجارت ہاورڈ لوٹنک اور تجارتی نمائندے سفیر جیمیسن گریر کے ساتھ واشنگٹن میں تعمیری ملاقات کے بعد ایک ویڈیو بیان میں کہی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ہم یکساں مثبت جذبے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے موجودہ تجارتی روابط کو مزید وسعت دینے اور پاکستان امریکہ تعلقات کو نئی سطح پر لے جانے کی ضرورت پر زور دیا، جس سے سرمایہ کاری سے متعلق حقیقی تبدیلی آئے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سرمایہ کاری کے لیے جن شعبوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں معدنیات، کان کنی، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ اور کرپٹو شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرمایہ کاری پاکستان اور امریکہ کے درمیان اقتصادی تعلقات کے حوالے سے حقیقی تبدیلی ثابت ہوگی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تجارتی تعاون میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہے، کیونکہ اسلام آباد استنبول ریل منصوبے کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔
SIFC کی بھرپور معاونت سے حکومت کی معاشی بحالی سے متعلق اقدامات میں تیزی آ رہی ہے۔ ترکیہ کے ساتھ سالانہ $5 ارب کے دو طرفہ تجارتی ہدف کے حصول کے لیے واضح اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔ پاکستان کو 2023 سے اشیاء کی تجارت کے معاہدے کے تحت ترکیہ کی منڈی تک ترجیحی رسائی حاصل ہے۔ اس معاہدے کی بدولت پاکستان کو 261 جبکہ ترکیہ کو 130 اشیاء پر رعایت حاصل ہے۔ ترکیہ کی منڈی تک ترجیحی رسائی حاصل ہونے سے پاکستان کی برآمدات میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے مارکہ حق میں شاندار کامیابی پر تفصیلی دستاویزی فلم جاری کی ہے، جس میں مارکہ حق کے تمام واقعات کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دستاویزی فلم میں بھارتی شہری پہلگام واقعے کو فالس فلیگ آپریشن کہہ رہے ہیں اور آپریشن سندور کی ناکامی پر سخت سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ڈاکومنٹری میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھارت کے پاس شواہد تب ہوتے جب وہ دہشت گردوں کو پکڑ لیتے۔ دستاویزی فلم میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ ڈاکومنٹری میں پیش کردہ تمام شواہد حقائق کی بنیاد پر ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے برطانیہ کے رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو میں عالمی اعزازات جیت لیے ہیں۔ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں پاک فضائیہ کے C-130 نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ JF-17-6 بلاک 3 طیارے نے اسپرٹ آف دی میٹ کا اعزاز اپنے نام کیا۔ یہ ایوارڈ طیاروں کی شاندار پرواز اور تکنیکی مہارت کے اعتراف میں دیے گئے۔ JF-17C نے پاکستان سے برطانیہ تک مسلسل فضائی ریفیولنگ کے ذریعے سفر کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے 5 طیارے گرنے کی تصدیق کی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال بدتر ہو رہی تھی اور 5 جنگی طیارے مار گرائے گئے تھے۔ امریکی صدر نے کہا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے لیے ثالثی کی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ملک ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے اور ہم نے پاک بھارت تنازع کو تجارت کے ذریعے حل کیا۔ غزہ پر آج اسرائیلی حملوں میں کم از کم 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء میں سے 32 افراد رفح میں خوراک کے امدادی مقامات پر جمع تھے۔ امریکی ریاست لاس اینجلس میں قانون نافذ کرنے والے تربیتی ادارے میں دھماکے سے 3 پولیس افسر ہلاک ہو گئے ہیں۔ لاس اینجلس کے کاؤنٹی شیرف نے سال 1857 کے بعد سے اب تک اسے محکمے کا سب سے بڑا جانی نقصان قرار دیا۔ اردو کے معروف شاعر ساغر صدیقی کی 51ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل نام محمد اختر تھا۔ وہ 1928 میں امبالہ میں پیدا ہوئے۔ تقسیم کے بعد انہوں نے پاکستان منتقل ہو کر لاہور میں سکونت اختیار کی۔ ساغر صدیقی نے 9 عمری میں ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ انہوں نے فلموں کے لیے متعدد غزلیں لکھیں اور ایک ادبی جریدہ بھی شائع کیا۔ ساغر صدیقی 1974 میں آج کے روز انتقال کر گئے اور لاہور میں آسودہ خاک ہیں۔ پاکستان نے بحرین میں IBSF عالمی سنوکر چیمپئن شپ میں ورلڈ ماسٹرز اور 17 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی کیٹیگریز کے مقابلے جیت لیے ہیں۔ ورلڈ ماسٹرز کیٹیگری کے فائنل میں پاکستان کے کھلاڑی محمد آصف نے اپنے بھارتی حریف برجیش دمانی کو 3 کے مقابلے میں 4 فریم سے ہرا دیا۔ 17 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی عالمی سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں محمد حسنین نے ویلز کے ریلے پاول کو 4-0 سے شکست دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے محمد آصف کو عالمی سنوکر چیمپئن شپ جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ صدر نے ایک بیان میں کہا کہ محمد آصف نے اپنی شاندار کارکردگی سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تھائی لینڈ میں 16 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ایشین والی بال چیمپئن شپ کا فائنل آج پاکستان اور ایران کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق سپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ کل ڈھاکہ کے شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ سیریز کا دوسرا میچ منگل جبکہ تیسرا میچ جمعرات کو کھیلا جائے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم اس دوران سندھ، جنوبی پنجاب، کشمیر، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کراچی 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، پشاور اور مظفرآباد 37، کوئٹہ اور گلگت 32، مریب 22، جبکہ سری نگر 29، جموں 34 اور لیہ میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ پاکستان اور آذربائیجان نے قریبی برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔
پاک فضائیہ کے طیاروں نے برطانیہ میں رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں عالمی اعزازات جیت لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔